بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد شیخ قاضی احسان الحق مدنی حافظ اللہ سے گزارش کروں گا وہ آئیں اپنا مقالہ سوری سلطنت پر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیش خدمت ہے سوری سلطنت پہ لکھے گئے مقالے کا اختصار۔ سوری حکومت ابتدا 1539 عیسوی، انتہا 1555 عیسوی، مدت حکومت 16 سال، بانی حکومت شیر شاہ سوری۔ سلاطین سوری حکومت: نمبر 1 شیر شاہ سوری، نمبر 2 سلیم شاہ سوری، نمبر 3 فیروز شاہ، نمبر 4 محمد شاہ عادل۔ دارالسلطنت آگرہ۔ سوری سلطنت بنگال میں جس میں موجودہ بنگلہ دیش بھی شامل ہے سے لے کر گجرات اور پشاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ شیر شاہ سوری کا نام اور نسب: فرید خان ابن حسن خان ابن ابراہیم خان، اور ابراہیم خان کا نسب نامہ غوری شہزادے محمد سے جا ملتا ہے، جو کسی زمانے میں اپنے ملک سے جلاوطن ہو کر کے افغانستان کے سوری قبیلے میں جا کر بس گیا تھا، اور اس شہزادے کو ایک افغانی امیر نے اپنی بیٹی بیاہ کر دے دی، اور اس افغانی بیٹے سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ سوری افغان کے نام سے مشہور ہوئی۔ سلطان بہلول لودھی کے عہد حکومت میں فرید خان کا دادا کام کی تلاش میں دہلی آیا اور ایک لودھی امیر کے ہاں ملازمت کرنے لگا۔ پھر سلطان سکندر لودھی کے مشہور امیر جمال خان نے شیر شاہ سوری کے باپ حسن خان کو جاگیردار بنا دیا۔ فرید خان تعلیم کے لیے جونپور منتقل ہوا۔ کچھ سالوں بعد فرید خان آگرہ آ گیا اور یہاں آ کر سلطان ابراہیم لودھی کے مشہور امیر دولت خان لودھی کے ہاں ملازمت کر لی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بابر ہندوستان پہنچ چکا تھا اور ابراہیم لودھی ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ پھر جب ابراہیم لودھی اور بابر کے درمیان مقابلہ ہوا اور بابر کی فتح کی خبر سارے ہندوستان میں پھیل گئی تو فرید نے بہار کے بادشاہ سلطان محمد کی ملازمت اختیار کر لی۔ ایک دن سلطان محمد شکار کھیلنے شہر سے باہر گیا کہ اچانک سامنے شیر آ گیا۔ فرید نے شیر کا مقابلہ کیا اور اسے تلوار سے ہلاک کر دیا۔ اسی موقع پر سلطان محمد نے خوش ہو کر فرید کو شیر خان کے خطاب سے نوازا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیر خان بابر کے حضور بھی پہنچا اور اس کے خیر خواہانِ سلطنت میں داخل ہو گیا۔ اس نے مغلوں کے طور طریقوں سے اچھی خاصی واقفیت حاصل کر لی۔ ایک دن بابر کے دسترخوان پر ایک طباق ماہیچہ کا شیر خان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس طرح اس کو نہیں کھا سکتا، لہذا سوری افغان نے ماہیچے کو روٹی پر رکھا، پھر چوری سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پیالے میں رکھا اور کھانا شروع کیا۔ بادشاہ یہ معجزہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے امیر خلیفہ سے کہا کہ اس پٹھان نے عجیب کام کیا ہے، تم کو اس شیر خان سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے، اس کے چہرے پر مجھے بادشاہی کے آثار دکھائی دیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے فوراً گرفتار کر لوں۔ شیر شاہ نے بابر کی نظروں سے سب کچھ سمجھ لیا، وہ کھانے کے دوران ہی چلتا بنا۔ وہاں سے پھر بہار کے بادشاہ سلطان محمد کے پاس چلا گیا۔ سلطان محمد کے انتقال کے بعد اس کا کم سن بیٹا جلال خان اس کا جانشین ہوا۔ شیر شاہ نائب سلطنت بن گیا۔ اب وہ سارے ملک کا اکیلا مالک و مختار تھا۔ اس کے بعد اس نے بنگال کے بادشاہ محمود شاہ سے جنگ لڑ کر بنگال کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا، اور اسی دور میں ہمایوں نے شیر خان سے مقابلہ کرنا چاہا، جس میں ہمایوں کو شکست ہوئی اور وہ ہندوستان سے بھاگ کر ایران چلا گیا۔ ہمایوں کے ہندوستان چھوڑنے کے بعد شیر خان نے 1539 میں اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا اور شیر شاہ کا لقب اختیار کیا۔ شیر شاہ ہندوستان کا ایسا بلند پایہ بادشاہ ہوا جس پر ہندوستان بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ جہاں بانی اور فرما روائی کی جو صفات شیر شاہ میں موجود تھیں، ہندوستان کے کسی دوسرے بادشاہ میں مشکل ہی سے ملتی ہیں۔ وہ ایک
ایک بہادر سپاہی، لائق ترین جرنیل تھا۔ اس نے چھوٹی سی حیثیت سے ترقی کر کے بلند ترین درجہ حاصل کیا۔ جنگ کا نقشہ بنانے میں اسے کمال حاصل تھا۔ وہ اگرچہ ایک صادق القول، مضبوط کریکٹر کا انسان تھا، لیکن جنگ میں اپنے دشمن کو دھوکہ دینا اور فریب دینا کوئی گناہ نہیں خیال کرتا تھا۔ چنانچہ اس کی بے نظیر جنگی قابلیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس نے مغلیہ حکومت کو فنا کر کے اس کے کھنڈروں پر نئے سرے سے پٹھان حکومت کی بنیاد رکھی۔ وہ فوج کی کمان خود کرتا تھا اور خطرناک سے خطرناک مورچوں پر ایک معمولی سپاہی کی طرح لڑتا۔ شیر شاہ نے اپنی حکومت مختلف پرگنوں میں تقسیم کر رکھی تھی، جس کے لیے ذمہ دار اور جواب دہ مقرر تھے۔ وہ کسی حاکم کو زیادہ مدت تک ایک جگہ نہیں رکھتا تھا۔ اس کا خیال تھا اس سے بد نظمی اور شیطانیت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے دور حکومت میں تمام زرعی زمینوں کے ایک ایک حصے کی پیمائش کی جاتی، اسی پیمائش کے حساب سے محصول وصول کیا جاتا تھا۔ سڑکوں، سراؤں اور قلعوں کی تعمیر میں اس نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ شیر شاہ نے ملک میں 4 ایسی پکی سڑکیں بنوائیں جو ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے کو پہنچ جاتی تھیں۔ ان میں سے ایک سڑک سنار گاؤں بنگال سے پشاور تک پہنچ جاتی ہے۔ اسے جرنیلی سڑک کا نام دیا گیا۔ یہ تقریباً 1500 کوس لمبی تھی، تقریباً 4500 کلومیٹر لمبی۔ دونوں طرف پھلدار درخت لگوائے جن سے سایہ بھی ہو اور مسافروں کو زیادہ راہ بھی ملتا رہے۔ ہر 2 کوس کے بعد کنویں اور سرائیں تعمیر کرائیں جن کی تعداد 1700 تھی۔ ہر سرائے میں ہندو اور مسلمانوں کے رہنے کے لیے الگ الگ رہائش اور کھانے کا انتظام تھا۔ دروازے پر پانی کی سبیلیں لگی رہتی تھیں۔ ہر سرائے میں سرکاری ملازم خدمت کے لیے رہتے تھے۔ ہندوؤں کے لیے سرائے میں برہمن رکھا جاتا تھا۔ سرائے میں قیام کرنے والے مسافروں کے لیے کھانے اور قیام کا انتظام مفت تھا۔ ہر سرائے کے ساتھ مسجد اور کنواں ہوتا۔ مسجد میں امام اور مؤذن کا انتظام ہوتا۔ سرائے کے انتظام کے لیے منتظم اور چوکیداروں کا پورا عملہ رہتا۔ شیر شاہ کے حکومت میں تاجروں سے ٹیکس برائے نام لیا جاتا۔ ہر چیز کی قیمت حکومت نے مقرر کر رکھی تھی اور لوگ خوشحال تھے۔ شیر شاہ کو عمارتیں تعمیر کروانے کا بھی شوق تھا۔ دہلی میں پرانا لال قلعہ جو شیر شاہ کوٹلہ کے نام سے مشہور ہے اور قلعہ روہتاس جوہلم اس کی مشہور عمارتیں ہیں۔ شیر شاہ نے شہر دلی کو جو اس زمانے میں جمنا سے دور تھا، جمنا کے کنارے آباد کیا۔ قنوج کو بھی اس نے نئے سرے سے تعمیر کیا۔ شیر شاہ مفسدوں کے لیے بڑا سخت گیر تھا۔ عدالت کا سارے ملک میں بہت اچھا انتظام تھا، لیکن جب کوئی بڑے سے بڑا مخالف بھی اس کے سامنے آ جاتا، اس کے لیے نرمی اور مروت کا سلوک کرتا۔ اس کی رعایا میں تمام باشندے بلا امتیاز مذہب و ملت یکساں حیثیت رکھتے۔ وہ عادل حکمرانوں میں سے تھا۔ اس کا قول ہے کہ انصاف سب سے بڑا مذہبی فریضہ ہے۔ بیوہ عورتوں، یتیموں، اپاہجوں اور محتاجوں کے لیے شاہی خزانے سے اس نے وظیفہ مقرر کر رکھا تھا۔ اس کا لنگر خانہ ان محتاجوں کے لیے برابر کھلا رہتا۔ شیر شاہ نے جنگی معاملات کے علاوہ کبھی اپنے قول و فعل میں ذرہ برابر بھی انحراف نہیں ہونے دیا۔ شیر شاہ خود بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ علماء کی بڑی قدردانی کرتا تھا۔ روزے نماز کا بڑا پابند تھا۔ 5 وقت کی نماز کے علاوہ تہجد اور اشراق کی نماز پڑھتا۔ قرآن مجید کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ پابندی کے ساتھ کرتا۔ تہجد سے لے کر رات تک اس کا سارا وقت باقاعدہ منقسم تھا۔ وہ بڑا ہی مشقت پسند اور محنتی انسان تھا۔ عیش پرستی سے اسے نفرت تھی۔ اس سے ہندو مسلم دونوں خوش رہے۔ اس کی فوج میں پیدل سپاہی اور بندوقچی تمام تر ہندو تھے۔ اس کے بہترین سپہ سالاروں میں پریم جیت گول تھا۔ راجپوتوں کا ایک دستہ بھی شیر شاہ کی فوج میں تھا۔ شیر شاہ نے سیاست اور مذہب کو خلط ملط نہیں کیا۔ اس نے مذہب اور سیاست میں ایسا خوشگوار امتزاج پیدا کر دیا جس سے ہندوستانی قومیت کو ترقی کرنے کے لیے نہایت مناسب فضا مل گئی۔ شیر شاہ پہلا حکمران تھا جس نے عوام کی مرضی کے مطابق ایک ہندوستانی سلطنت کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کی مذہبی پالیسی میں صرف رواداری ہی نہ تھی بلکہ غیر جانبداری بھی تھی۔ وہ واقعی میں ایک مدبر تھا۔ اس نے ہندو مسلمانوں کو متحد رہنے پر آمادہ کیا، لیکن شیر شاہ سے پہلے مسلم حکمرانوں نے اپنی غیر مسلم رعایا کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی، لیکن شیر شاہ نے تو ان
کو ایسی مکمل آزادی دی کہ اس کے بعد ہندو اپنے معاشرتی قوانین میں بالکل آزاد رہے، ان پر اسلامی قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ مذہبی جھگڑوں میں ان کے پنڈتوں اور ہندو قوانین کے ماہرین سے مشورے کیے جاتے تھے۔ ملک محمد جائسی نے شیر شاہی کے عہد 1542 میں ہندی میں پدماوت لکھ کر اپنی لسانی اور مذہبی رواداری کا ثبوت دیا۔ اس کے علاوہ ملک محمد جائسی نے ہندی زبان میں جو اپنے کمالات کا اظہار کیا، اس سے ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے مذہبی تعصب سے آزاد ہو کر اس ملک کی زبان کو اپنایا اور اس میں ایسا جوہر دکھایا کہ خود ہندوؤں کو اس پر فخر ہو گیا۔ شیر شاہ کی وفات 1545 میں ہوئی۔ دراصل سوری سلطنت شیر شاہ سوری ہی اس میں قابل ذکر رہا۔ شیر شاہ کی وفات کے بعد اس کے بیٹے جلال خان کو شیر شاہ کے بعض عمراء نے تخت پر بٹھا دیا۔ جلال خان نے اپنا لقب اسلام شاہ رکھا، جو بعد میں سلیم شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اسلام شاہ نے اپنے باپ کے رفاہ عامہ کے کاموں کو برقرار رکھا۔ شیر شاہ نے ہر 2 کوس پہ 1700 سرائیں بنوائی تھیں۔ سلیم شاہ نے ترقی دے کر 3400 کر دیا اور ہر 2 سرائیوں کے درمیان ایک سرائے اور بنوائی، جس میں مسافروں کی ضروریات کی تمام چیزیں مل جاتی تھیں۔ شیر شاہ نے کار خیر کے جتنے ادارے قائم کیے، تعلیم گاہوں، مذہبی اداروں کو جو جاگیریں دیں یا جو باغات لگائے، سلیم شاہ نے برقرار رکھا۔ وہ علوم و فنون کا بڑا قدردان تھا۔ فارسی کے ساتھ ساتھ اس نے ہندی زبان کی بھی سرپرستی کی۔ ہندی کے مشہور شاعر سورداس کو بھی اس کی سرپرستی حاصل رہی۔ اس کے دربار میں شاہ محمد فرملی ہندی کے ایک ممتاز شاعر تھے۔ سلیم شاہی کے زمانہ حکومت میں تقریباً 1550 میں ہمایوں طاقت پکڑ چکا تھا۔ سلیم شاہ کا 1553 عیسوی میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد امرائے سلطنت نے سلیم شاہ کے کمسن لڑکے فیروز شاہ کو تخت پر بٹھا دیا تو سلیم شاہ کے سالے اور چچا زاد بھائی محمد شاہ، جس کا نام مبارز خان تھا، اس نے اس معصوم بچے کو ماں کی گود میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد مبارز خان، جس نے اپنا لقب محمد شاہ عادل رکھ لیا تھا، جو بعد میں عدلی کے نام سے مشہور ہوا، 1553 میں تخت پر بیٹھ گیا۔ محمد شاہ عادل ہی کے دور حکومت میں سوری سلطنت 5 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ عادل شاہ بہار، جونپور اور گنگا کے مشرقی علاقے میں سمٹ کر رہ گیا اور اسی کے زمانے میں ہمایوں نے آگرہ اور دہلی پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور آگرہ فتح کرنے کے بعد ہمایوں کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اکبر اس کا جانشین ہوا۔ سوری خاندان کی مذہبی رواداری اپنی انتہا کو اس وقت پہنچ جاتی ہے جب عادل شاہ نے ہیمو بقال کو اپنی حکومت کے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز کیا۔ وہ قصبہ ریواڑی کا رہنے والا ہندو بقال تھا۔ اپنی ہوش مندی سے اس نے اپنے شاہی آقا پر اتنا غلبہ حاصل کیا کہ وہی با اختیار بنا رہا۔ اس نے اپنے غیر معمولی دماغ سے اپنے شاہی آقا کے لیے 22 لڑائیوں میں فتح پائی۔ ہیمو بقال نے 1555 میں پانی پت کی مشہور جنگ کمسن اکبر سے کی، جس میں ہیمو بقال مارا گیا۔ اکبر کو فتح حاصل ہوئی اور سوری سلطنت کا 1555 کی اسی جنگ میں خاتمہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ماضی سے سبق حاصل کر کے مستقبل کے لیے بہترین لائحہ عمل تیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور احساس کمتری سے بچائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔